کے اندر مصروف ہو کر اور اپنے فرائض کے ادا کرنے میں کوتاہی کا ثبوت دیتے رہے ہیں. یہ اعتراف، جب تک اعتراف ہوگا نفاق نہیں شمار ہوگا. جہاں جھوٹا بہانہ آنا شروع ہوا وہ نفاق ہے، اور جہاں جھوٹی قسم آ گئی وہ نفاق کی دوسری سٹیج ہے. اور اس کے بعد تیسری سٹیج یہ ہوتی ہے کہ اہل ایمان سے انہیں ضد ہو جاتی ہے، قد ہو جاتی ہے، دشمنی ہو جاتی ہے کہ یہ بے وقوف لوگ جو ہیں ان کی وجہ سے ہم پریشان ہو رہے ہیں. اگر یہ بھی ہماری طرح بیٹھ رہے ہیں تو ہمیں بھی کوئی پوچھے نہیں اور کوئی ہمارے اوپر بھی کوئی عقاب نہ آئے. یہ چونکہ فوراً وہ تو جیسے ہی آواز آئی اور یہ چل پڑتے ہیں، لہذا بجائے اس کے کہ ان کے بارے میں اچھے احساسات و جذبات ہوں کہ چلیے اللہ ان کو توفیق دے رہا ہے، بلکہ ان سے ایک دشمنی اور ایک ان کے دلوں کے اندر عداوت پیدا ہو جاتی ہے. وہ ہے نفاق. یہ اور کیٹیگری ہے کہ جو نفاق سب سے نیچے کر لیجئے اور سب سے اوپر وہ دو ہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. اب ان کے درمیان میں یہ دو سٹیجز ہیں. وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ لوگ اور ہیں جنہوں نے اپنی کوتاہیوں کا، اپنی تقصیر کا اعتراف کیا. خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے کچھ گڑبڑ کیا ہوا ہے، ایک کام بھی کرتے ہیں، اثار بھی کرتے ہیں، انفاق بھی کرتے ہیں، لیکن یہ کہ کبھی کوئی غلط کام بھی کر بیٹھتے ہیں، کوئی بری حرکت بھی سرزد ہو جاتی ہے. عسى اللہ ان یتوب علیہم، اللہ تعالیٰ امید دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا اور ان کی توبہ جو ہے ان کو توبہ کی توفیق دے گا. ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے. اس میں شان نزول کے اعتبار سے روایت یہ حضرت ابو لبابہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے کچھ ساتھی تھے، ان سے غزوہ تبوک کے موقع پر یہ کوتاہی ہو گئی کہ کثرت کی وجہ سے اور مال اور دنیا میں اپنے مصروفیات اور مشاغل کی وجہ سے نہیں جا سکے. لیکن یہ ہے کہ ان کو شدید فوراً ہی احساس ہو گیا کہ انتو تو بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، بڑی خطا ہو گئی ہے، بڑی کوتاہی ہوئی ہے. اور اس احساس کی وجہ سے اس درجے ان کو اندر جو ہے ندامت کے جذبات پیدا ہوئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا کہ اب حضور ہی آئیں گے اور اگر اعلان فرمائیں گے کہ ہماری توبہ قبول کر لی ہے اللہ تعالیٰ نے اور اپنے دستے مبارک سے ہمیں کھولیں گے تب ہم یہاں سے آزاد ہوں گے، ورنہ ہم یہیں پر اپنی جانیں دے دیں گے، اپنے آپ کو باندھے رکھیں گے ان ستونوں کے ساتھ. حضور واپس تشریف لائے ہیں اور یہ آیات جب نازل ہوئیں عسى اللہ ان یتوب علیہم، اللہ تعالیٰ ان قریب یا اللہ توقع ہے اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا. تب حضور نے آ کر انہیں کھولا اور انہیں یہ خوشخبری دی کہ ان کی توبہ جو ہے اللہ نے قبول کر لی. یہ وہی بات ہے جو سورہ نساء میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ثم یتوبون من قریب، وہ لوگ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، فوری طور پر جو ہے انسان کے اندر وہ ایمانی جذبات جو ہے دوبارہ عود کرائیں اور وہ فوراً توبہ کرے. تو ایسی توبہ کا قبول کرنا جو ہے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اپنے ذمے واجب ٹھہرایا ہوا ہے. البتہ یہ کہ پھر ان کے بارے میں خاص طور پر یہ حکم ہوا خذ من اموالہم صدقۃ. روایت میں تو یہ آتا ہے کہ وہ خود بھی لے کر آئے تھے مال کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہماری توبہ قبول کی ہے تو ہم یہ اس کے شکرانے کے طور پر اللہ کی راہ میں یہ مال پیش کرتے ہیں اپنا. لیکن یہ کہ یہ قاعدہ کلیہ بھی ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ، جہاں تک منافقین کا معاملہ تھا روک دیا گیا، ان کے اب آپ صدقات قبول نہ کیجیے، اب ان کے نفقات اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گے. لیکن یہ چونکہ ضعفاء ہے، یہ کمزور ہے، یہ منافق نہیں ہے مخلص، کمزور مخلص ہے، لہذا ان کے لیے کہ ان کے اموال میں سے صدقہ آپ قبول فرما لیجیے. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اس طرح ان کے مال سے صدقہ قبول کرنے کا نتیجہ نکلے گا کہ آپ ان کو پاک کریں گے اور تزکیہ کریں گے ان کا اس صدقے کے ذریعے سے. وصلی علیہم، ان کے لیے دعائیں کیجیے. ان صلاتک سکن لہم، یقیناً نبی آپ کی دعا جو ہے ان کے حق میں وہ بہت ہی سکون بخش ہے کہ انہیں یہ خیال ہو کہ ہم سے جو خطا ہوئی تھی ہم نے بھی استغفار کیا، توبہ کی ہے، اور اللہ کے رسول بھی ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے. ویأخذ الصدقات، اللہ تعالیٰ بندوں کے صدقات قبول کرتا ہے. یعنی اللہ کا احسان ہے. صدقہ وہ شے ہے، خیرات وہ شے ہے حضور نے اپنے اوپر حرام کی، اپنی اولاد پر حرام کی ہے. اللہ تعالیٰ کی وہ شان ہے، وہ الغنی ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں تو قبول کرتا ہوں. میرے دین کے لیے تم خرچ کرتے ہو، میرے لیے میری رضا جوئی کے لیے خرچ کرتے ہو، تو میں تو تمہارے صدقات کو قبول کرتا ہوں. فرمایا کہ الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عبادہ ويأخذ الصدقات، وہ صدقات قبول فرما لیتا ہے. وان اللہ هو التواب الرحیم، اور وہ تو بہت ہی توبہ کا قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے. وقل اعملوا، لیکن ساتھ ہی آپ ان کو وہی جو کمزور لوگ تھے کہہ دیجئے، یہ بھی کہہ دیجئے اعملوا، اب دیکھو عمل کرو، اب محنت کرو، اثر نو کمر کسو، پہلے سے بڑھ کر افسر فروشی اور جان فشانی ہونی چاہیے. فسیر اللہ عملکم ورسولہ، تو آئندہ اللہ بھی اور اس کے رسول بھی تمہارے عمل کو دیکھیں گے، تمہارا رویہ کیا رہتا ہے، تم نے کتنی اصلاح کی ہے، دوبارہ تو نہیں پھر تمہارا قدم پھسل رہا ہے. والمومنون، اور اہل ایمان بھی دیکھیں گے. بس تردون الی عالم الغیب والشہادۃ، اور پھر وہ وقت آ جائے گا جب تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس کی طرف سے جو
کھلے اور چھپے سب چیز کا جاننے والا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے، تمہارے سارے اعمال سامنے آئیں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اس کے بعد تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو ہی جانا ہے. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اب یہ اس ضعفاء میں سے ایک سیکنڈ کیٹیگری ہے. یہ سیکنڈ کیٹیگری وہ ہے کہ جو اس میں 3 اصحاب ہیں، اور ان میں خاص طور پر کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی، ان کی طویل ترین حدیث جو ہے بخاری شریف میں آئی ہے، جنہوں نے سارا یہ واقعہ درج کیا ہے. مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں بھی وہ پوری نقل کی ہوئی ہے، تو اس لیے حدیث کی کتاب کا ملنا شاید آپ کے لیے مشکل ہو، لیکن یہ کہ تفہیم القرآن عام طور پر مل جاتی ہے، تو وہاں وہ واقعتاً سبق آموز ہے بہت، کہ وہ پورا معاشرہ کیا تھا، کیا تعلقات تھے حضور کے اور صحابہ کے. اب حضور سزا دے رہے تھے تو کس طور سے دے رہے تھے، جن کو سزا دی جا رہی تھی ان کے احساسات کیا تھے، معاشرے میں جو لوگ تھے جن کو سزا دی گئی تھی ان کے جو رشتہ دار تھے، یہاں تک کہ ان کی بیویاں، ان کا کیا طرز عمل تھا. تو یہ ایک جو اسلامی معاشرہ ہونا چاہیے صحیح معنی میں، اور جماعتی زندگی، دینی جماعتی زندگی جس پر ہونی چاہیے، اس کی بہترین تصویر ہے کہ جو اس طویل حدیث میں آئی ہے. یہ 3 حضرات ایسے تھے کہ جن کے ساتھ معاملہ وہی ہوا کہ یہ بھی کو ڈھیل دیتے رہے، اچھا چلیں گے، کل چلے جائیں گے. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں ان دنوں بہت ہی صحت مند بھی تھا، میرے پاس مال بھی بہت تھا، میرے پاس جو اونٹنی تھی وہ بھی بہت تگڑی تھی، اور میں نے کہا چند دن اور حضور تو چلیں گے 30 ہزار کا لشکر لے کر، تو ظاہر بات ہے رفتار جو ہے کم ہوگی، تم ابھی اور گھر میں ٹھنڈی چھاؤں جو ہے گھر کی اور اپنے باغ کی اور اپنے جو ہے آرام کر لو، پھر تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے جا کے حضور سے مل جانا. اب شیطان جو ہے اسی طریقے سے تعویق کراتا ہے، تاخیر کراتا ہے، تاکہ یہ کہ پھر ہوتے ہوتے اچانک ایک دن محسوس ہوا کہ اب تو چاہے میں کتنا ہی تیز دوڑوں میں حضور سے نہیں مل سکتا، بس وہ ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے. لیکن یہ کہ اس کے بعد بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اس وقت تک بھی انہوں نے خود کوئی اقدام نہیں کیا اپنی توبہ کا، بلکہ یہ کہ حضور نے جب بلا کے لوگوں سے بات پرس کرنی شروع کی ہے، تو جو منافق آتے تھے وہ قسمیں کھا جاتے تھے، حضور کسی کی بات مان لیتے تھے، جو بھی تھی بات. جب ان کی باری آئی تو حضور مسکرائے. حضور کو معلوم تھا کہ یہ ظاہر بات ہے کہ کعب بن مالک جو ہے منافقین میں سے نہیں ہے. فرمائیے آپ کا مسئلہ کیا ہوا تھا؟ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ حضور یہ لوگ جو جھوٹی قسمیں کھا کھا کر بچ گئے ہیں آپ کے ہاں سے، مجھے بھی اللہ نے زبان دی ہے، میں بھی بہت سے جھوٹی باتیں بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن صحیح بات یہ کہ کوئی عذر نہیں ہے میرے پاس. میں جتنا ان دنوں صحت مند تھا اتنا کبھی صحت مند نہیں تھا، جتنا ان دنوں غنی تھا اتنا کبھی غنی نہیں تھا، میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے سوائے اس کے کہ شیطان مجھے برگلاتا رہا. تو حضور کو نے پھر ان کو، اور ان کے ساتھ 2 اور ساتھی تھے، ایسے 3 کا معاملہ یہ تھا، تو انہیں ایک سزا دی گئی، اور سزا مقاطعے کی تھی، سوشل بائیکاٹ، کوئی ان سے بات نہ کرے. وہ ان کے اوپر 50 دن جو گزرے ہیں، گھر میں ان کی بیوی ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. پوچھا گیا کہ میں بیوی یہاں پر میں رکھوں یا نہ رکھوں، بیوی نے آ کر کہا بوڑھے آدمی ہیں، کوئی ان کی خدمت کرنے والا نہیں ہے کہ رہ سکتی ہو. لیکن شاید انہوں نے بعد میں اپنی بیوی کو بھی بھیج دیا تھا، اس لیے کہ کسی کے پاس جاتے تھے کہ اللہ کے بندے تمہیں تو معلوم ہے کہ میں منافق نہیں ہوں، میں مسلم ہوں، اور تم مجھ سے بات نہیں کرتے ہو. تو وہ جواب دیتے تھے مسلمان اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ بہتر معلوم ہے، اور منہ موڑ کر چلے جاتے تھے. تو یہ وہاں کا معاشرہ جو ہے اس کے اندر جو نظم تھا، ضبط تھا کہ ہمارے نبی نے چونکہ انہیں سزا دی ہے لہذا ان سے کوئی کلام نہیں کرے گا. اسی میں وہ واقعہ بھی پیش آیا، کیونکہ 50 دن کا لمبا معاملہ تھا کہ ملک غسان کا جو ہے ان کے پاس ایک آ گیا ایلچی، اور اس کا خط اس نے دیا، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہمیں معلوم ہے تمہارے ساتھی تم پر بڑا ظلم کر رہے ہیں، تمہارے صاحب جو ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تم تو بڑے شریف آدمی ہو اور تم بڑے اپنی قوم کے جو ہے وہ بہت سربراہ لوگوں میں سے ہو، تم ایسے تو نہیں ہو کہ تم اس طرح ذلیل کیا جائے، تم ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں اپنے یعنی اونچے درجے دیں گے اپنے دربار میں. تو انہوں نے کہا یہ اور مصیبت آئی، اور وہ خط لے کر پھاڑا اور تندور کے اندر پھینک دیا. ورنہ یہ کہ اگر ذرا سے بھی کوئی کمزوری ہوتی تو یہ کہ اس شیطان نے اس کمزوری کو ایکسپلائٹ کرنے کا بھی اتنا بڑا جو ہے داؤ کھیلا تھا. بہرحال ان کا ذکر ہے یہ. وآخرون مرجون لامر اللہ، اور کچھ اور ہیں کہ جن کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا ہے اللہ کے حکم سے. اما یعذبہم، اللہ چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا، و اما یتوب علیہم، اور چاہے گا تو ان کو بھی توبہ کی توفیق دے گا یا ان کی توبہ قبول فرما لے گا. واللہ علیم الحکیم، اور اللہ علیم اور حکیم ہے. ان کا ذکر جو ہے پھر بعد میں آئے گا، کچھ عرصے کے بعد گویا کہ وہ آیات نازل ہوئی کہ جن میں ان کی توبہ بھی بعد میں قبول ہو گئی. لیکن 50 دن کا بڑا سخت سوشل بائیکاٹ. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ایک مسجد بنائی ہے ضرار کے طور پر، زدم زدہ، ضرر سے ضرار باب مفعلہ ہے، وکفرا اور کفر کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین اور اہل ایمان میں تفریق پیدا کرنے کے لیے، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ اور ان لوگوں کو گھات فراہم کرنے کے لیے، جائے پناہ دینے کے لیے کہ جو اللہ اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہوں، من قبل جو کہ اس سے پہلے سے اللہ اس کے رسول سے جنگ کر رہے تھے. یہ مسجد ضرار بنائی تھی منافقین نے مدینے کے اندر، اور مسجد قباء کے قریب کے علاقے ہی میں تھی یہ. اور یہ اصل میں اس کے پیچھے ایک شخص تھا ابو عامر راہب.
خزرج کا یہ شخص تھا، اور یہ شخص بھی ویسے بڑا عالم شخص تھا، اور یہ عیسائی ہو گیا تھا اور راہب ہو گیا تھا، جیسے کہ ورقہ ابن نوفل تھے، وہ قرشی تھے، لیکن وہ بھی ان کی طبیعت سلیم تھی، عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کی روشنی میں انہوں نے بھی اس وقت پھر بت پرستی چھوڑ کر اور عیسائیت اختیار کر لی تھی۔ کانا یکتب التوراۃ بالعبرانیہ، اور اتنے بڑے عالم تھے کہ تورات عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے اسی طرح کی ایک پیرلل شخصیت یہ ہے، ابو عامر خزرج کے تھے یہ، لیکن یہ شخص جو ہے راہب بنا، لیکن اس کو معاملہ برعکس ہوا۔ ورقہ ابن نوفل نے تو حضور کی تصدیق کی، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ لے کر گئی ہیں حضور کو، ان کا کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ پر آیا تھا، اور اللہ کرے کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب کہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی۔ تو حضور حیران ہوئے، اب مخرجیہم، کیا یہ لوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ تو ان کا کہ ہاں یہ معاملہ ایسا ہی ہے جس کے ساتھ بھی ہوا ہے، پھر اس کی قوم نے اس کے ساتھ دشمنی کی ہے۔ تو برعکس رویہ یہ تھا اس کا، ابو عامر خزرجی کا، کہ یہ جو ہے حضور کا شدید ترین دشمن ہو گیا۔ بدر کی شکست جب ہو گئی کفار کو، تو پھر یہ مکے ہی میں جا کر آباد ہو گیا، اور وہاں یہ سازش کرتا رہا، اور یہ فوج جو ابو سفیان لے کر آئے احد میں، اس کے پیچھے بھی اس کی سازش کار فرما تھی، اور احد میں ساتھ آیا مشرکین کے، اور وہاں آ کر اس نے مسلمانوں کے جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تھے دامن احد میں، تو اس نے باہر نکل کر تقریر کی تھی انصار مدینہ پر، جو بھی اثرات اس کے تھے، قدیم کے نیک آدمی تھا، عالم آدمی تھا، زاہد آدمی تھا، راہب تھا، تو اس حوالے سے اس نے چاہا تھا کہ انصار کو برگشتہ کریں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ علیحدہ ہو جائیں، لیکن اس کی کوئی چال چلی نہیں تھی، کامیاب نہیں ہو پائی تھی۔ پھر یہ کہ اس کے بعد جب حنین کی بھی جنگ ہو چکی، اور پھر تھک ہار کر جب اسے معلوم ہوا جزیرہ نماء عرب میں تو میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تو پھر وہ شام چلا گیا تھا۔ شام میں مقیم رہ کر اس کا سلسلہ جنبانی جاری تھا مدینے کے منافقین کے ساتھ، اور وہاں سے اس نے انہیں حکم دیا کہ ایک مسجد بناؤ، ہو ذرا مدینے سے باہر، تاکہ جو بھی ہمارے سازشی عناصر ہیں وہ وہاں جمع ہو سکیں۔ یہ ہم کہیں گے مسجد ہے، یہ تو ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور چونکہ مدینے سے ذرا باہر ہوگی لہذا اس کی خبریں بھی عام طور پر لوگوں کو نہیں ملیں گی، باہر سے کوئی پیغام مجھے بھیجنا ہوگا میں وہاں پہنچا دوں گا۔ تو نام اس کا مسجد رکھا گیا، اصل میں وہ فتنے کا ایک مرکز تھا جو تعمیر کیا گیا۔ تو والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، یہ تھے مقاصد اس مسجد کی تعمیر کے۔ مسجد نما عمارت جو انہوں نے بنائی تھی کہ وہ اصل میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، کفر کی تقویت کے لیے، اہل ایمان میں تفریق پیدا کرنے کے لیے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ان کو ایک جائے پناہ اور ان کے لیے ایک گھات کی جگہ کہ وہ وہاں جا کر آ کر بیٹھے، جو مسافر ہیں مسجد کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کے اوپر کوئی جو ہے کوئی تعارض ان سے نہ کرے۔ ولا یحلفن ان اردنا الا الحسنى، اور ان قریب وہ قسمیں کھا کر کہیں گے کہ نہیں حضور ہماری کوئی بری نیت نہیں تھی، کوئی ارادہ نہیں تھا، بلکہ یہ کہ ہم نے تو نیکی کا ارادہ کیا تھا۔ اصل میں دوسری مسجد ہم سے دور پڑتی تھی، کچھ جماعت میں ہماری کچھ نمازیں رہ جاتی تھی جماعت سے، ہم نے کہا کہ ہم ایک مسجد اور بنا لیں تاکہ ہماری تمام جو نمازیں ہیں باجماعت ادا ہو جائیں۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ لا تقم فیہ، انہوں نے آ کے حضور سے درخواست کی ایک دفعہ حضور آپ تشریف لے چلیے، آپ کے آنے سے وہاں بڑی برکت ہو جائے گی، تو آپ مسجد جو ہے ہماری اس کو بھی یہ سعادت نصیب ہو جائے کہ آپ قدم رنجہ فرمائیں وہاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بر وقت روک لیا۔ لا تقم فیہ ابدا، اے نبی آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہو۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، یقیناً وہ مسجد جو پہلے دن ہی سے تقوی پر تعمیر کی گئی، مسجد قباء قریبی تھی، اور یہ وہ مسجد ہے کہ جو سب سے پہلے تعمیر ہوئی ہے، اور اس کی بنیاد تقوی پر تھی۔ حضور جب ہجرت کا سفر اختیار کر کے آئے تھے، مدینے پہنچے تو وہاں پہلا پڑاؤ تھا، مدینے سے 3 میل باہر، اس پڑاؤ کی جگہ پر یہ وہ مسجد قباء ہے۔ تو مسجد اسس علی التقوی من اول یوم، پہلے دن سے جو مسجد جو ہے تقوی پر جس کی بنیاد رکھی گئی، احق ان تقوم فیہ، وہ زیادہ حقدار ہے مستحق ہے اس کی کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، اس میں نماز پڑھیں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں وہ لوگ ہیں کہ جن کو بڑی پسند ہے یہ بات کہ وہ بہت پاک رہیں، بہت پاک رہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں کہ جو بہت زیادہ پاکی کو پسند کرتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا پھر مسجد قباء والے مسلمانوں سے کہ آپ لوگوں کی وہ کون سا وصف ہے آپ کا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی مدح فرمائی ہے کہ یہ بڑے متطہرین ہیں، مطہرین، اور اللہ ان کو پسند کرتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم قضاء حاجت کے بعد ڈھیلے بھی استعمال کرتے ہیں اور پھر پانی سے بھی طہارت کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں طریقے سے وہ اپنا استنجا جو ہے وہ پوری طریقے سے کرتے تھے، اسی کو سمجھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی ہے۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، تو کیا بھلا وہ کہ